اس میں یہ جو تیسرا نام ہے جس کے اوپر آپ یہ نشان دیکھ رہے ہیں یہ سکندر سلطان راجہ صاحب کا ہے. موجودہ چیف الیکشن کمشنر کا نام ہمارے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود سجیسٹ کیا ہوا ہے. یہ آپ ہی کی سجیسٹڈ ایک نومینیشن تھی جس کو اپوزیشن نے ایکسیپٹ کیا, جو پچھلے کئی مہینوں سے نہیں چل رہی تھی. تو جنوری 2020 میں پھر ان کا نام اس طرح فائنلائز کیا گیا. یہ جو چمچے بیٹھے ہوتے ہیں نا یوٹیوب کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر, یہ ایک دفعہ ریسرچ بھی نہیں کرتے کہ بھائی اس قسم کی باتیں کرنے سے پہلے کہ جی ان کا نام تو نواز شریف نے دیا تھا, ان کا نام تو شہباز شریف نے دیا تھا, ان کا نام تو مولانا فضل الرحمان نے دیا تھا. آپ ایک دفعہ دیکھ تو لیں کہ اس کا نام سجیسٹ کس نے کیا تھا. اس کا نام سجیسٹ عمران خان صاحب نے کیا تھا اور اس کے بعد ان کو چیف الیکشن کمشنر لگایا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ہی کے لگائے ہوئے بندے ہیں, کسی اور کے لگائے ہوئے بندے نہیں ہیں. ایک بات. اچھا, اس کے بعد اب میں جو آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق ہے چند ویڈیوز کے ساتھ. جی, یہ تصویر ذرا غور سے دیکھیں. یہ تصویر جو ہے اس کے اوپر ایک پھڈا پڑا ہوا ہے, اور پھڈا کس بات کا پڑا ہوا ہے کہ یہ ریٹرننگ آفیسر تھے نیشنل اسمبلی کے اندر ظفر اقبال ملک صاحب. ظفر اقبال ملک صاحب کے اوپر یہ تصویریں چلا کے یہ تاثر دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ جناب وہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے نا وہ بھی دراصل میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ملا ہوا تھا. یہ دیکھیں سردار اعجاز صادق کے لیے وہ کھڑے ہو گئے, یہ دیکھیں یہ شہباز شریف کے لیے کھڑے ہو گئے, لیکن جب اسپیکر اسد قیصر آتے ہیں اور جب پرائم منسٹر آتے ہیں تو یہ دیکھیں اپنی سیٹ سے نہیں کھڑے ہوئے. انہوں نے وزیر اعظم کو پروٹوکول نہیں دیا. اچھا, اب تو پہلے تو میں دوں گا آپ کو ایک ثبوت کہ یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ, اور اس کے بعد میں اب آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ بیوروکریسی میں عمران خان صاحب کی عزت کیوں نہیں ہے. میں یہ بھی اس پہ بھی آتا ہوں ابھی. اب ذرا پہلے یہ غور سے یہ ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ لگے. اس ویڈیو کے اندر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جب عمران خان صاحب اوپر آتے ہیں, اسٹیج کے اوپر آتے ہیں, اس وقت ریٹرننگ آفیسر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ظفر صاحب, وہ اپنا ووٹ جا کے کاسٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد جب وہ اس کو ڈالنے کے لیے آتے ہیں بیلٹ باکس کے اندر, اس وقت بھی یہ ریٹرننگ آفیسر کھڑے ہوتے ہیں. یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی اس قسم کا جھوٹ بولتے ہوئے کہ بھائی آپ لوگ ایک الیکشن ہار گئے ہیں, اب آپ اس قسم کی فضول حرکتیں کریں گے. مطلب کوئی بیوروکریٹ ہو جائے, ریٹرننگ آفیسرز ہوں چاہے کوئی بھی ہوں, آپ نے صرف ایک ہی کام ہے آپ کا, آپ نے ان کی مٹی پلیت کرنی ہے. چاہے صحافی ہو, اپوزیشن کا کوئی ممبر ہو یا کوئی بیوروکریٹ ہو, آپ نے کیونکہ آپ کی مرضی کا رزلٹ نہیں آیا, اب آپ نے اس قسم کی جو ہے نا گھٹیا حرکتیں کرنی ہیں, اس قسم کی آپ نے تصویریں چلانی ہے جان بوجھ کے, صرف اور صرف اپنا وہ جھوٹا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جھوٹ تو ہو گیا بے نقاب. دو جھوٹ کم از کم میں اب آپ کے بے نقاب کر چکا ہوں کہ ایک تو چیف الیکشن کمشنر کا نام کس نے سجیسٹ کیا تھا, اور دوسرا کہ ایکچولی عمران خان صاحب جب آئے تھے تو اس وقت ریٹرننگ آفیسر نے کیا کیا تھا. دو چیزیں ہو گئی. اچھا, اس کے بعد اب میں آپ کو یہ وجہ بتاتا ہوں کہ ان کو مسئلہ کیا ہے بیوروکریسی سے. آپ بات صحیح کرتے ہیں, آپ کی واقعی عزت نہیں ہے بیوروکریسی میں, اور میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. کیونکہ آپ بیوروکریٹ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ملازم ہے. آپ ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح, آپ نے آج تک کتنے آئی جی پنجاب تبدیل کیے ہیں, آج تک آپ نے کتنے سی سی پی او لاہور جو آپ نے تبدیل کیے ہیں. آپ ذرا اس کو جا کے ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے ان کو ریوڑیوں کی طرح تو آپ نے ان کو چینج کیا ہے. جب آپ کا دل کیا آپ نے اس کو اٹھا کے ادھر لگا دیا, اس کو اٹھا کے ادھر لگا دیا, اور صرف اس بات کے اوپر کہ آپ کو کسی نے کہہ دیا جی فلاں بندہ جو ہے نا یہ نون لیگ کے دور میں بھی جو ہے وہ پوسٹنگ کے اوپر تھا, اسی بات پہ ہٹا دو اس کو. اس کے بعد جا کے آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں یہ تو بڑی ہم فضول حرکتیں کر رہے ہیں, ہمیں ذرا اپنی تھوڑی عقل پہ ہاتھ مارنا چاہیے. وہ بیوروکریٹس ہیں کہ آپ کے گھر کے ڈرائیور یا کوک ہیں کہ جس آپ کا دل کیا ایک مہینے کے بعد آپ نے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا. آپ یقین کیجئے کہ پاکستان میں بڑے بڑے آفیسرز کی پوسٹنگز اس طرح بھی ہوئی ہیں, ایک مہینے کے اندر ان کو تبدیل کر دیا گیا. آئے نہیں پسند آیا باہر, وہ آیا دوسرا آیا, اس نے فلاں مہینے کی بات نہیں, چل بیٹا باہر. یہ اس طرح تو آپ نے بیوروکریسی کا حال کیا ہے. آپ آئیں میرے ساتھ, میں آپ کے ساتھ شرط لگاتا ہوں, کیمرہ بھی نہیں دکھائیں گے, چلیں اور بولیں, ہم آپ کو ریکارڈ بھی نہیں کریں گے, میں آپ کو جو ہے آپ ہی کا بھیس بدل کے لے کے جاتا ہوں. ذرا جا کے بیوروکریٹس کی گفتگو تو سنیں اپنے بارے میں, تو آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی کتنی کو رسپیکٹ رہ چکی ہے بیوروکریسی میں. آگے چلیں. ایک اور بات, ایک اور جھوٹ جو اب یہ بولنا شروع ہو گئے. کل سے یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ جی مریم نواز نے اس بات کو مان لیا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے نا اگلے الیکشن میں ٹکٹ دینے کی بات کی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اقرار کر لیا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ دراصل میں اس طرح انہوں نے دھاندلی کی ہے. یہ شہباز گل نے اس معاملے کے اوپر جو ہے غالباً پتہ نہیں کوئی ویڈیو نکالی ہے, ٹویٹ کی, مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے یہ معاملہ ریز کیا. اچھا, آج شبلی فراز صاحب آئے
تو شبلی فراز صاحب نے آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, یہ تو ایویں جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو نون لیگ والے بتا رہے ہیں, آپ کا ٹکٹ چاہیے کس کو ہے, آپ کا تو ٹکٹ ہی نہیں چاہیے. انہوں نے نون لیگ کو کہا, انہوں نے کہا آپ کا ٹکٹ تو چاہیے کسی کو نہیں ہے, اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے, آپ کا ٹکٹ تو ہمارا بکے گا, لوگ تو ہمارے ٹکٹ کے پیچھے آئیں گے, تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں, یہ جو چھلانگ ماری گئی ہے نا, یہ جو کلا بازی لی گئی ہے اس معاملے کے اوپر, یہ کیوں ہے, یہ بھی ماضی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. ایک اور ویڈیو اب آنے لگی ہے. عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا تھا پریس کانفرنس میں جب پچھلے سینٹ الیکشنز ہوئے تھے, تو چودھری سرور صاحب جو ہے وہ جتنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے اس سے زیادہ ووٹ ان کو پڑ گئے تھے. سوال کیا گیا عمران خان صاحب کے سے, عمران خان صاحب یہ کس طرح ہوا, جواب سنیے پھر میں دوبارہ بات کرتا ہوں. چودھری سرور کو اپوزیشن کے بھی ووٹ, باقی لوگوں کے ووٹ ملے, اور نون لیگ کے جو لوگ ہمیں جوائن کیے ہیں ایم پیز, انہوں نے بھی ووٹ دیے. آپ کو پتہ ہے کئی ایم پیز ہمیں جوائن کر گئے. اب یہ سنا آپ نے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل میں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں جو آلریڈی دراصل میں ہماری پارٹی میں آنا چاہتے ہیں یا آ چکے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملے ہیں. یہ خود فرما رہے ہیں. تو ماضی میں جب آپ نون لیگ کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ آپ نے اگر ان کو ٹکٹوں کے وعدے کیے ہوئے تھے جس کی وجہ سے آپ کو ووٹ ملے, میں آپ ہی کا ویسے یہ بات مان لیتا ہوں, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر نون لیگ نے یہی سب کچھ آپ کے ساتھ کر دیا تو وہ غلط ہے. اب آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے, یہ تو طریقہ کار ہی غلط ہے, آپ نے کیوں وعدہ کیا, آپ نے کیوں ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا. تو ماضی میں جناب ذرا اپنے بیانات ایک دفعہ دیکھیا کریں. آس پاس آپ کے اتنے لوگ ہوتے ہیں میڈیا ہینڈلرز, ان سے کہہ دیا کریں یار مجھے ذرا یاد دلا دیا کرو, میں نے فلاں ٹاپک پہ بات کرنی ہے, میں نے خود اس پہ کیا سٹانس لیا ہوا ہے, میں نے خود اس پہ کیا بات کی ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں, ویڈیوز بھی ہوگی. اب میں آپ کو 5 مختلف چیزیں بتاتا ہوں جس کی وجہ سے ایکچولی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ان کا اب پھڈا جو ہے, جو لڑائی ہے, وہ اوپن میں آ چکی ہے. میں آپ کو اس کی وجوہات بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز فورن فنڈنگ کیس. آپ جانتے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر یہ کیس چل رہا ہے, پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے, لیکن حالیہ دنوں کے اندر, پچھلے چند ماہ کے اندر اس کیس کے اندر ایک دم تیزی آ گئی ہے. یہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے نا, یہ بڑا تکلیف دہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, وہ ان کو قطعی طور پہ بھی پسند نہیں ہے, اور ایک دم اس کے اندر اتنی تیزی آ جانا یہ قابل برداشت چیز نہیں ہے. یہاں پہ بھی چیف الیکشن کمشنر تکلیف دے رہے ہیں. دوسری چیز NA-75 ڈسکا کا فیصلہ, یہ کس طرح ہو گیا. آپ کو یاد ہے فردوس عاشق اوان ہو یا یہ باقی سب لوگ ہوں, یہ الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھ دوڑے تھے کہ جناب رزلٹ اناؤنس کریں, رزلٹ کیوں نہیں اناؤنس کر رہے, جبکہ پورے میڈیا کے سامنے نظر آیا کہ راتوں رات جو ہے 20 پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے تھے. تو کس طرح رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب فیصلہ آیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جناب دھاندلی تو نظر آ گئی ہے ہمیں, اب الیکشن 18 مارچ کو دوبارہ ہوں گے. اور اب اسی فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے جناب سپریم کورٹ بھی پہنچ گئے ہیں. تو پہلے کہتے ہیں نا آپ کو کس بات کا ڈر ہے, آپ جائیں پبلک کے پاس, آپ کو کس بات کا ڈر ہے, آپ کو ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ ووٹ مل جائیں, اب ڈر کس بات کا, بھاگ کس بات پہ رہے ہیں. تو یہ دوسرا پھڈا. تیسرا پھڈا, سینٹ الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہا تھا کہ جی ہماری نظر میں الیکشنز جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے, کیونکہ آئین کے اندر یہی لکھا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو موقف ہے وہ درست ہے اور یہی ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہی پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کے انتخابات اسی طرح کرائے. غصہ اس بات کا ہے کہ یہ کیوں کیا, آپ نے کیوں کیا یہ, جب ہم کہہ رہے تھے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے, تو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کیوں کیا. یہ تیسرا غصہ ہے, یہ تیسرا پھڈا ہے جو چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ہمارے موجودہ وزیر اعظم لے رہے ہیں. اس کے بعد چوتھی چیز, اب یہ جو پریس ریلیز آ گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ISPR کی جانب سے ایک ٹویٹ آئی تھی ڈان لیکس کے اوپر کہ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ, تو یہی پاکستان تحریک انصاف کے سامنے نون لیگ والے کہتے تھے کہ جی ادارہ جو ہے وہ اس طرح کا سٹانس کس طرح لے سکتا ہے, ادارے نے اس قسم کی بات کیوں کہی ایک سرونگ اس وقت موجودہ وزیر اعظم کے خلاف. اچھا, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ کیوں نہ کریں ادارہ, آپ کچھ بھی بات کریں اور ادارہ چپ کر کے سہتا رہے, یہ کوئی طریقہ کار ہے, اس طرح نہیں ہوتا. ادارے نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو ٹھیک ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سٹانس ہے. تو جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک ادارہ ہے
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ جب آپ پبلک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے قوم سے خطاب کرنے کے دوران پورے الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کر دیں گے، وہ چپ کر کے بیٹھا رہے، وہ چپ کر کے آپ کی باتیں سنتا رہے، صرف وہ آپ کو جواب کیوں نہ دے کہ نہیں وزیر اعظم صاحب آپ کے الزامات غلط ہیں، آپ جو کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہے، ہمارے اوپر بلا وجہ کے الزامات مت لگائیں۔ انہوں نے تو اور کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے تو صرف اتنی بات کی ہے کہ وہ ایک آزاد ادارہ ہے، اسے اپنے آزاد اور خود مختاری کے اندر ہی اسے اپنا کام کرنے دیں۔ اور پانچویں بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قوم سے خطاب کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ایک اتنا برا پریسیڈنٹ ہے جس کے اندر آپ نے بیسیکلی کیمرے کو استعمال کرتے ہوئے سیدھا سیدھا ایک ادارے کے ہیڈ کو آپ نے ہٹ کیا کہ جی آپ ان کی بات کیوں نہیں مانتے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو کلیئر کٹ انڈیکیشنز دیتی ہیں کہ اصل میں لڑائی ہے کس بات کی، چیف الیکشن کمشنر اور ملک کے وزیر اعظم کے درمیان۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پہ بڑے وزیر اعظم آئے لیکن انہوں نے جب بھی آئین اور قانون کے خلاف جانے کی کوشش کی تو وہ تاریخ کے پنوں میں سے کس طرح مٹ گئے ان کا پتہ بھی نہیں لگا۔ تو خدارا اپنے کام پہ دھیان دیں، بلا وجہ اداروں کے ساتھ لڑائیاں مت کریں۔ آپ کا کام ہے حکمرانی، گورننس اور اس ملک کو چلانا، اسی کے اوپر دھیان دیں۔ ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ دراصل میں سکندر سلطان راجہ کو کس نے نامنیٹ کیا تھا، کس نے ان کا نام سجیسٹ کیا تھا۔ باقی سارا فیصلہ آپ خود کر لیجیے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔